بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور اس کی وشیشتائیں اس سیریز کا 6واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اسلام اور اہل اسلام سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور خوش ہے، جبکہ دنیا میں جو بھی کفر ہو رہے ہیں، جتنے کافرین ہیں، اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہے اور اللہ ان سے خوش نہیں ہے، انہیں پسند نہیں فرما رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 45 میں آتا ہے، ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، یا امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت ہے آپ لوگوں کی کتاب قرآن مجید کے اندر جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن، خوشی کا دن بنا لیتے۔ یعنی کہ اس آیت کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا خوشخبری دی گئی ہے، اس خوشخبری کو وہ ایک یہودی محسوس کر رہا تھا کہ کاش کہ یہ آیت ہم لوگوں کے اوپر، ہماری قوم پر نازل ہوئی ہوتی۔ اس آیت کے اندر عظیم خوشخبری موجود ہے۔ وہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے پیغمبر، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت میں نے پوری کر دی ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے دین اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ وہ اسلام سے اور اہل اسلام سے وہ راضی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اسلام سے خوش رہا ہے اور تا قیامت خوش رہے گا۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسلام کو پسند کریں اور دل سے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کریں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ایک طرف اسلام کو پسند فرماتا ہے، اس سے راضی ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین کفر کو ناپسند کرتا ہے، اس سے ناراض ہے۔ قرآن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اے لوگوں اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ناشکری کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین تم سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ناشکری کو ناپسند کرتا ہے، وہ کفر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے، وہ کفر سے ناراض ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اس اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے، اس کے ساتھ کفر نہیں کرو گے، اس کی نعمتیں جو تم پا رہے ہو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرمائے گا۔ بات یہ پتہ چلی کہ اللہ اسلام سے خوش ہے، راضی ہے، کفر سے، ناشکری سے اللہ ناراض ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین کفر سے ناراض ہے، اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر جو لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں، جو کفار ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی بیش بہا نعمتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ یہ نعمتوں میں کیوں کھیل رہے ہوتے ہیں؟ دنیا ان کے پاس ہے، وہ شہروں در شہر تجارت کاروبار کر رہے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کے سر و سامان موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ان کے لیے میسر ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو نصیحت کی ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196، 97، 198 میں، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بندوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، تمہیں کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا گمراہ نہ کر دے، تم اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، تھوڑا سا انہیں میں نے دیا ہے، جو چیز دی ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تھوڑا سا مزہ چکھنے دو، بعد میں انہیں ایک شدید اور غلیظ عذاب کی طرف تو لے کر جائیں گے ہی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، نتیجہ آخر تو یہی ان کے ساتھ ہونا ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہوگا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے۔
وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو لوگ اسلام کو قبول کیے ہیں، اسلام کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتیں تیار کی گئی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی مسلمانوں کا، اہل اسلام کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہے اور ہمیشہ اچھا رہے گا، وہ جنت کی شکل میں انہیں دیا جائے گا۔ نزولا من عند اللہ، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آخرت میں، نتیجے میں، رزلٹ میں ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی مہمانی ملے گی، اللہ رب العالمین ہماری مہمانی کرے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ ساری چیزیں نیک لوگوں کے لیے اچھی ہی چیزیں ہیں، لہٰذا ہمیں دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے کہ کافروں کے شہر میں چلنے پھرنے سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی ان کی تجارت، ان کے کاروبار اگر دنیا میں بڑھ رہے ہیں، بزنس ان کا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کی زندگی میں ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اے مسلمانوں اس سے دھوکہ کھا کر تم ان کی تقلید نہ کرنا، ان کی طرح تم بددین نہ ہو جانا، کفر کو نہ اپنا لینا، کیونکہ نعمت اگر مل رہی ہے تو یہ ہمیشہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے نعمتیں دیتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو استدراجن نعمت ملی ہے، یعنی تھوڑی سی زندگی ہے، اس سے مزہ اٹھاؤ، اللہ کی نگاہ میں ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان غداروں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اعلانی اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہیں زمین کا ایک ذرہ بھی انہیں عطا نہ فرماتا، سمندر کا ایک قطرہ بھی انہیں پانی نہ پلاتا، اگر دنیا کی کوئی بھی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4110، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر ایک جگہ پر تشریف لے گئے۔ راستے میں دیکھا گیا کہ ایک بکری ہے جو مر چکی ہے، اور مرنے کے بعد وہ سڑ چکی ہے، پیر اس کے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی بری حالت میں پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو دنیا اور آخرت کا فرق بتانے کے لیے مثال فرمایا، اے میرے ساتھیوں تمہاری کیا رائے ہے، اس بکری کی اس حالت میں ہونے کے بعد اس کے مالک کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اب یہ مر چکی ہے، سڑ چکی ہے، کسی بھی قابل نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اب اس کے مالک کی نگاہ میں کچھ اہمیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، للدنیا اہون علی اللہ من هذه علی صاحبها، اللہ کی قسم جس طریقے سے یہ سڑی ہوئی بکری اپنے مالک کی نگاہ میں بہت زیادہ حقیر ہے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں دے گا، اس سے کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا اور دنیا کے خزانوں کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا قطرۃ ابدا، تو کسی بھی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک بوند پانی تک نہیں پلاتا۔ یہ کفار اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حقیر دنیا کی چیزیں ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اگر اہمیت ہوتی تو انہیں نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوا کہ دشمنوں کو کوئی اہمیت والی چیز نہیں دی جاتی ہے، ان کو دنیا دے دی گئی ہے تو تم گھبراؤ نہیں، دنیا ان کے لیے ہے، آخرت تمہارے لیے ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اے میرے پیارے بندوں ہم تمہارے دنیا میں بھی رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قول فرشتوں کا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آؤ میری جنت میں، آؤ میری آخرت میں، تمہیں وہ ساری چیزیں دی جائیں گی جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا دل کہے گا، جو تم مانگو گے، ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ تو دنیا کو دیکھ کر، کفار کی رنگین دنیا کو دیکھ کر ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ نے سچ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے بندو میں تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ ذرا سوچئے اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی،
اس دنیا کے اندر اللہ نے کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے ہمیں کسی غیر کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ اللہ نے ان کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، اور اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے جس کا نام اسلام ہے، اس دین کو میں نے مکمل بھی کر دیا ہے، وہ میری نعمت ہے جس کو میں نے پورا بھی کر دیا ہے، میں اس سے راضی بھی ہوں میرے بندے۔ گویا اللہ یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، جس دین سے میں راضی ہوں، جس کو میں مکمل کر چکا ہوں، جس کی مدد کرنے کا میرا وعدہ ہے، جس کی حفاظت کرنے کا میرا وعدہ ہے، اس دین کو چھوڑ کر، اس دھرم کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے قریب نہ جانا۔ یعنی اے میرے بندو، میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ 1529 نمبر کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ۔ جس نے یہ کہا دل سے، عمل سے، اپنی حرکات و سکنات سے کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہو گیا بحیثیت رب، میں اسلام کو اپنا دین تسلیم کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرتا ہوں اور میں اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے۔ رضامندی مطلب خوش ہونا، اور دل سے خوش ہونا، دلوں میں فرحت و اطمینان کا آ جانا، اسلام پہ ہم مطمئن ہو جائیں، یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین پر ہم نہیں جا سکتے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، سارے دھرم سچے ہیں، سارے دھرم اچھی باتیں بتلاتے ہیں، کسی پر بھی عمل کر لو اوپر والا خوش ہو جائے گا، سورگ مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ یہ باتیں دھوکہ ہیں، غلط ہیں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد دنیا کے سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین اگر کوئی فالو کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو بقیہ سارے ادیان میں بے تحاشا خرابیاں موجود ہیں، بہت ہی زیادہ خرابیاں موجود ہیں، انحرافات موجود ہیں، لیکن اگر اس میں صحیح بھی باتیں موجود ہوں تو بطور دین ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے سب کو کینسل کر دیا ہے، سب کو منسوخ قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے اسی لیے کہا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے گا، اس پر عمل کرنا چاہے گا، اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جو شخص اللہ کے دین سے راضی نہیں ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی پسند کو ٹھکرا رہا ہے۔ اس لیے ہم اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اسلام سے راضی ہو، خوش ہو جائیں، دل میں اطمینان ہو، کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو۔ اگر اسلام سے ہم راضی ہیں تو گویا کہ ہمیں اسلام کو کامل و مکمل ماننا ہوگا، اس میں ہمیں کوئی زیادتی نہیں کرنی ہوگی، اور اس کو ہمیں کوئی کچھ کم بھی نہیں ماننا ہوگا، کیونکہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر آدمی اس سے منہ موڑتا ہے تو یہ اس کی ہلاکت و بربادی کی نشانی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے سمود کے بارے میں فرمایا ہے، یہ قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ فرمایا اللہ نے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ قوم ہے سمود جس کو میں نے رہبری کی، میں نے ان کو اپنی نعمتیں دیں، ان کو میں نے اپنے راستے کی طرف بلایا، اپنا پیغمبر ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صحیح دین آ جانے کے بعد، ان لوگوں نے اندھے پن کو تسلیم کیا، ہدایت کے ہونے کے بعد ہدایت کو اگنور کیا، اور اندھے پن کو، گمراہی کو، ضلالت کو انہوں نے ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا، خطرناک عذاب نازل فرمایا، ان کو برباد کر دیا گیا۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچایا ہے، اطمینان کے ساتھ اس پہ عمل کرو، ادھر ادھر کے شبہات کی طرف توجہ نہ دو۔ اس دین سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، صبر کے ساتھ دنیا میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرو، حکمت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور اِزر رسانیوں کا مقابلہ کرو، ورنہ زوال مقدر ہوگی۔ اسلام کو پانے کے بعد ذمہ داریاں ہماری بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ بلندی کو پہنچ جانا بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ کسی اونچائی اور بلندی اور کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا، اس پر جم کے رہنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ اس لیے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے جن کے پاس کوئی کمال کی چیز آ جائے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دنیا کی قیمتی چیز اسلام ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس پہ جم کے رہیں۔ اس لیے سفیان ابن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے ایک بار پوچھا، اے اللہ کے نبی، اسلام کے بارے میں مجھے کچھ ایسا بتائیے
مختصر میں بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پیارے پیغمبر نے جانتے ہی کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بول اپنی زبان سے، بول اپنے کردار سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اپنے دل سے بول میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اس کے مطابق عمل کر اور اسی پہ ڈٹ جا، استقامت اختیار کر لے، ثابت قدم رہ، دنیا کی آزمائشیں تجھے ہلا نہ سکیں، تیرے ایمان کو کمزور نہ کر سکیں، یہ جذبہ تیرے اندر پیدا ہو جائے۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان حدیث نمبر 38 میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو یقین سے جانیں۔ آج ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم اسلام پر عمل تو کرتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے ادھر سے کوئی شبہ، ادھر سے کوئی شبہ، ادھر سے کوئی آیا تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر شک ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کو مضبوطی سے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی کے شبہ سے متاثر نہ ہو سکیں۔ آج اس پر دنیا کام کر رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے دل میں اسلام ہو، لیکن وہ ایسا اسلام ہو جو ریت کے ذرات پر بنایا گیا ہو۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ کسی ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑا ہے۔ ہمارا دین ایک مضبوط و مستحکم دین ہے، دلائل سے پر دین ہے، مبرہن دین ہے، یہ مدلل دین ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، ڈٹ کے اس پہ رہنا چاہیے کہ ہاں یہ میرا اسلام ہے، مجھے اس پر فخر ہے، میں کسی اور سے کسی شبہ سے نہیں گھبراتا، نہیں متاثر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسلام کو ہمارے دلوں میں اللہ یقین کے ساتھ ثابت کر دے۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔